الرحیم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہاں سے مشرکین کے 5 فساد اور 5 وجوہ کفر کا بیان ہوگا۔ وَجَعَلُوا لَهُ، پہلی وجہ عقیدہ جزئیت، خواہ حقیقی ہو یا مجازی، اور دوسرا عقیدہ بنتیت، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا، اور تیسرا انوثیت، فرشتوں کو مؤنث کہنا، اور چوتھا معبودیت، فرشتوں کو معبود سمجھنا، اور 5واں کہ مشیت و رضا کا اتحاد، مشیت و رضا کو ایک سمجھنا۔ تو یہ 5 وجوہ کفر یہاں بیان ہوں گی کہ یہ 5 کفر ان میں ہیں۔ پہلا کفر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا لیا انہوں نے اس کے بندوں سے جزء، تجزی کے قائل ہیں مشرک۔ اب حقیقتاً مانے تب بھی کفر ہے، اور جز نیابت میں مانے تب بھی کفر ہے، نائب متصرف۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو کہ مشرکین کو دھوکہ لگا ہوا ہے، آج کے مشرکین کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو جب حضرت آدم اللہ کے نائب ہیں تو نیابت کفر کیسے بنا؟ تو حضرت آدم خود اللہ کے نائب ہیں، تو یہ جو اس کے آگے پھر چل پڑے، اگلی مثال دے دی، وہ روایت جو ہے تقرب بالنوافل کی۔ تقرب بالنوافل، بندہ نفلوں سے قرب حاصل کرتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، اور ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نیابت ہے کہ بندہ مظہر الہی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مظہر الہی۔ اس کو پھر وہ کہتے ہیں اوتار بن گیا۔ اوتار ہندوؤں کے ہاں اوتار ہے، اور صوفیہ متصوفہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ مظہر ہے، مظہر بن گیا۔ تو اب اللہ جیسے ما فوق الاسباب سنتا دیکھتا ہے، بندہ بھی ما فوق الاسباب سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ ما فوق الاسباب پکڑتا ہے، بندہ کیونکہ کنت سمع الذی یسمع بی، میں خود اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اور بندہ اس سے سنتا ہے، میں آنکھیں بنتا ہوں، اس سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بنتا ہوں، اس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ ایک روایت آ گئی جس پر کئی مفاسد اور کئی کفریات کی بنیاد کھڑی کر دی گئی۔ یہ جتنے مشرکین ہیں یہ اسی روایت کی بنیاد پر حلول تک گئے، اسی روایت کی بنیاد پر مظہریت کا عقیدہ قائم ہوا، اور پھر بعض ہمارے جو بڑے قابل قدر اکابر تھے ان سے یہ لغزش ہوئی اس روایت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے
اور حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ جیسے لوہا ہو اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہا آگ بن جاتا ہے، اسی طرح بندہ بھی نوافل کے ذریعے مظہر بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اسی طرح اور بھی بعض حضرات نے لکھا یسمع من بعید، جیسے اللہ ہر چیز سنتا ہے تو آدمی بھی ہر چیز سنتا دیکھتا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو متصوفہ، رضاخانیہ، روافض، باطنیہ، یہ جتنے فرق ہیں ان کی مذہب کی بنیاد یہ روایت ہے تقرب بالنوافل۔ اس روایت کے دو حل ہیں، ایک حل ہے اس کے متن پہ گفتگو ہے، دوسری اس کی سند پہ۔ متن پہ گفتگو ہمارے حضرات نے اس کی ایک توجیہ کی ہے، اور وہ یہ کہ بندے کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس توجیہ کو تحریف قرار دی ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اس توجیہ کو کیا قرار دیا؟ تحریف۔ اور علامہ صاحب نے جہاں لکھا کہ اس روایت میں وحدت الوجود، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ بندہ کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں سنتا، جو اللہ کی رضا والے کام ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے بھی یہی توجیہ سنی ہوگی میرا خیال، مولانا سرفراز نے یہی کی، لیکن علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ تحریف پہ مبنی ہے۔ فیض الباری میں تو دوسرا یہ کہ پھر بندہ معصوم ہو جاتا ہے، تقرب بالنوافل والا، اور بھی اس پہ کئی مفاسد ہیں۔ تو اس لیے ہم بحث کرتے ہیں، ایک بحث ہے درسگاہ کی، جس میں آپ جیسے نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کو جو بھی کہہ دیا جائے تو کبھی اعتراض پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ کے سامنے تو یہ توجیہ بڑی قیمتی ہے کہ بندے کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک ہے میدان کا مسئلہ، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ جب مخالف کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ تیری توجیہ ہے اور تیرے اکابر کی توجیہ کیا ہے۔ یہ تو وہ اکابر تو کہتے ہیں یہ تحریف ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تم توجیہ کر رہے ہو یہ تحریف ہے۔ اور پھر حاجی صاحب کی توجیہ بھی موجود ہے، لوہا آگ میں ڈالو، اور پھر راضی کی تحریف وہ تعبیل بھی موجود ہے جس میں یسمع من البعید کے لفظ بھی موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی توجیہ طالب علموں کے سامنے کر کے انہیں مطمئن کر لیں، وہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کسی عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی، بالخصوص جب قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء۔ دوسرا یہ تحقیق کہ اس روایت کا دار و مدار کس پہ ہے، تو اس روایت کا دار و مدار ہمیں جو ملا ہے وہ خالد بن مخلد ہے، اور خالد بن مخلد اس میں کوئی شک نہیں کہ سب حضرات نے ایک چیز پہ اتفاق کیا کہ یہ شیعہ تھا،
خالد بن مخلد کون تھا؟ شیعہ، جرا نہیں کر رہے، شیعہ مذہب بتا رہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی بدعتی راوی اپنے مذہب کی تائید میں روایت بیان کرے تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو نظریہ حلولیہ کا اور یہ مظہریت کا عقیدہ، تو یہ باطنیہ شیعہ انہی غالیوں ابن سبا کا ہے، اسی سے آگے پھر متصوفہ نے لیا، تو یہ مؤید بھی ہے تائید مذہب۔ اور جو خالد صاحب ہیں یہ غالی شیعہ ہیں، غالن فی التشیع، اور تشیع میں غالی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ایک تو خبر واحد کسی قطعی عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہے بھی خالد بن مخلد جو مذہباً شیعہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آگے آئے گی، فرماتے ہیں لولا ہیبت البخاری، اگر بخاری کا رعب نہ ہوتا تو اس روایت کو سب ضعیف کہتے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو ہوگا کسی پہ رعب، ہم پہ قرآن کا رعب غالب ہے۔ تو اس لیے اگر درسگاہ میں درس دینا ہے تو وہاں بے شک آپ جو مرضی توجیہات کرتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جہاں عقیدہ توحید کی بات آئے گی تو پھر اس قسم کی روایات وہاں حجت نہیں ہوں گی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ میں کوئی اس میں متفرد نہیں ہوں، یہ کوئی میرا تفرد نہیں، یہ اہل سنت کا منہج ہے کہ اخبار احاد، اور پھر یہ بھی اہل سنت کی تصریح ہے محدثین کی کہ اہل بدعت کی روایت کا حکم کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ائمہ تو اہل بدعت سے روایت لینے کے قائل ہی نہیں، جیسے ابن سیرین اور اس طرح کے خطیب نے الکفایہ میں اس پہ بہت بڑی بحث کی ہے۔ پھر جو حضرات قائل ہیں وہ دوسرے اہل بدعت سے لیتے ہیں۔ اہل تشیع میں پھر اختلاف آ گیا، کیونکہ ان کا مذہب ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جھوٹ بولنا ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے، تو وہ اہل تشیع کی روایت پہ پھر کلام کرتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ آخر میں آ کے اہل تشیع کی روایت کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ غالی نہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ روایت مذہب کی مؤید نہ ہو۔ تو یہ روایت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے عقائد کے باب میں یہ قطعاً حجت نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہاں۔ تو خلیفہ جو آدم کو بنایا گیا تو وہ خلافت کس میں تھی؟ اجرائے احکام میں۔ اور نبی کی خلافت، نبی نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ الہی کی حیثیت سے آتا ہے احکام میں، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، نبی کا احترام اللہ کا ادب ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے احکام الہی میں نمائندگی الہی، اور یہ نیابت احکام میں ہوتی ہے، ذات صفات میں نہیں ہوتی۔ ذات صفات میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ مظہریت ذات صفات میں ہے یا خلافت ذات و صفات میں ہے، تو پھر یہ عیسائیت ہے اور یہودیت ہے اور ہندو مذہب ہے جس کو اوتار سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ نائب اور متصرف ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ آدم خلیفہ ہیں، اس میں تو بحث ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے مراد کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کی تصریح ہے کہ مطلق انسان مراد ہے، ایسی مخلوق یخلف بعضہ بعضا، جو بعض کے بعد آئے گی، ایک نسل جائے گی دوسری آئے گی، اور اس پہ قرینہ بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، تو وہ آدم کو تھوڑے کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے یہاں مطلق انسان۔ پھر جن حضرات نے کہا آدم ہے تو خلافت کس میں ہے، پھر کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے جنات تھے،
جنات کو بھگا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ آدم آئے، تو یہ خلیفہ جنات ہیں۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، اور خلافت اللہ کس میں ہے؟ ذات صفات میں نہیں، اجرائے احکام میں۔ کس میں ہے؟ اجرائے احکام میں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تقرب بن نوافل کی روایت پر بھی میں نے بات کی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہو جی اس نے جرح کر دی ہے۔ تو خیر جرح تو مولانا سرفراز نے بخاری کے 25 راویوں پہ کی ہے جی، اور بھی حضرات نے کی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ اور امیر صفدر اکاڑوی کی تجلیات صفدر دیکھیں، تجلیات صفدر میں امام بخاری پر جو اس نے بکواس بازی کی، روافض نے بھی نہیں کی۔ تجلیات صفدر میں امین صفدر اکاڑوی اور اس کا جو بھتیجا ہے، اس نے قطرات العطر نامی ایک رسالہ لکھا، اس میں جو بکواس بازی کی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جب اپنی باری آئے تو پھر بخاری پر بھی جرح کر لیتی ہیں، بخاری کی روایات پہ بھی جرح کرتے ہیں۔ دیوبندی بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، للڑ بھی کرتے ہیں، سب اس پہ پھر باس کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا حق کی بات کرے، اصول کی بات، میں جرح نہیں کر رہا، آپ کو یہ خیال رہنا چاہیے، جرح نہیں، میں آپ کو اصول محدثین بتا رہا ہوں کہ محدثین کا اصول کیا ہے۔ تو اصول پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا راوی خالد بن مخلد ہے، اور یہ شیعہ راوی ہے، اور شیعہ کی روایت کا ضابطہ کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ جہاں بلوچستان سے کسی ساتھی نے میری اصلاح کے لیے کچھ کاغذ بھیجے اسی راوی پر، اور وہ مجھے سمجھا رہا تھا بڑی ہمدردی کے ساتھ، تو بھائی ہمیں کوئی صحیح سمجھائے، ہم تو سمجھنے والے ہیں، طالب علم ہیں، اور ہم سمجھیں گے، اور بات حق کوئی تو ہم رجوع بھی کریں گے۔ بڑے بڑے آئمہ نے رجوع کیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا تحقیق ہے؟ تو اگر کوئی حق کی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ مانیں گے، ہم ماننے والے ہیں۔ اس نے وہ لمبا چوڑا تحریر لکھی، اور وہاں پر لکھا کیا، ہر جو قول لکھا کہ تھا شیعہ تھا۔ میں نے اتنے حوالے نہیں جمع کیے تھے جتنے اس نے لکھ دیے کہ یہ اس نے بھی کہا شیعہ تھا، اس نے بھی کہا شیعہ تھا۔ یہ لکھتا لکھتا آگے کہتا ہے کہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، شیعہ ہونا جرح نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ شیعہ ہونا جرح ہے یا نہیں۔ بہرحال میں نے جو بات کی تھی تو نے تو میری تائید کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ روایت چونکہ روافض اور رضا خانیوں نے بھرمار کی ہوئی ہے، اور اس سے کئی قسم کی گمراہیوں کی کشید کاری کی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے دو جواب دیے۔ آپ والی توجیہ بھی میں نے بتا دی، جو درسگاہ والی توجیہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی درسگاہوں کی توجیہ یہی ہے، اور جو میدان میں ہے وہ درسگاہ والی توجیہ نہیں چلتی، یہ یاد رکھو۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے، اور بہت پائے کے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے براہین اہل السنت، بہت اچھی کتاب ہے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ مولانا دوست محمد قریشی اہل السنت کے مسلم مناظر تھے اہل تشیع کے خلاف۔ ان کی مناظرہ ہوا اسماعیل شیعہ کے ساتھ۔ اسماعیل شیعہ دیوبندی تھا، وہ اپنے آپ ساتھ لکھتے ہی دیوبندی تھا، اور یہ دیوبند کا فاضل تھا، دیوبند سے اس نے دورہ حدیث کیا تھا، اور اسماعیل شیعہ جو تھا وہ بڑا فنی عالم تھا اور دیوبند میں پڑھا تھا۔ تو اس لیے وہ اپنے اشتہاب بھی آپ نیٹ نکالیں، یوٹیوب اسماعیل شیعہ لکھیں، اس کی ڈیٹیل آپ کو آ جائے گی۔ اس کے ساتھ بھی لکھا ہے
اسماعیل شیعہ دیوبندی، اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں تھی، اور جب مناظرہ کرتا تو بابا بابا کرتا اور للکارتا اور بالکل بدماش ہے۔ تو وہ اس سے جب مناظرہ ہوا انہوں نے روایت پیش کی تو حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب نے کہا کہ تم نے زہری کی روایت پیش کی ہے اور شیعہ اسماء الرجال میں موجود ہے کہ زہری شیعہ تھا، جی شیعہ اسماء الرجال میں، تو اس لہٰذا آپ ایسی روایت پیش کریں جس میں زہری نہ ہو۔ اب اس پہ وہ قابو میں آ گیا، پھنس گیا اس پہ، اس کے پاس جواب نہیں تھا، مناظرہ یہ جیت گیا۔ جب واپس آئے تو سارے علماء ان کے خلاف ہو گئے، اور تو نے زہری پہ جرا کر دیے، تو نے زہری پہ جرا کیے۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں نے جو بات کی وہ تو سمجھو، میں نے کیا کہا ہے، میں نے زہری پہ جرا نہیں کی، میں نے کہا ہے کہ شیعہ اسماء الرجال سب کہہ رہے ہیں کہ زہری شیعہ تھا، تو شیعہ کی روایت صحابہ کے خلاف حجت نہیں ہے، میں نے یہ بات کی۔ مولوی پیچھے لگے، انہوں نے کہا کہ تو نے تو زہری پہ جرا کی ہے، توبہ 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 توبہ۔ تو وہ دوست محمد قریشی صاحب رو پڑے، انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے، ایک تم بیٹھتے ہو اپنے درسگاہ میں اپنے طالب علموں کے سامنے، وہاں پر تم گفتگو کرتے ہو، تم جو مرضی کہو، آگے طالب علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے مرضی توجیہ کرو۔ اور ایک ہوتا ہے میدان میں گفتگو کرنا، میدان میں درسگاہ والی توجیہ نہیں چلتی کہ آگے سارے للو پارٹی بیٹھی ہے، بزرگ نے جیسی کیسی توجیہ کر دی، بس گزارا ٹائم، یہ پیریڈ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو، سبق ہو گیا، آگے تو سوچ ہے نہیں۔ تو درسگاہ کی توجیہات کچھ اور ہوتی ہیں اور میدان میں گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مولویوں نے نہیں مانا، پھر انہوں نے رجوع لکھا کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ حالانکہ اس بات پہ کیا خرابی تھی، اسماء الرجال شیعہ میں موجود ہے، تو جب شیعہ خود مان رہے ہیں، ہمارے اہل السنت نے زہری پہ جرا نہیں کی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اہل السنت میں سے اسماء الرجال کی کسی کتاب میں زہری پہ جرا نہیں ہے۔ زہری پر دو الزام ہیں، ایک مدلس ہے اور دوسرا مدرج ہے۔ یہ روایت میں اپنے لفظ اس طرح پلستر کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ زہری کے ہیں یا رسول اللہ کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ تو ادراج مشہور ہے زہری کا، اور دوسرا کیا ہے، تدلیس، مدلس بھی ہے اور مدرج بھی ہے۔ لیکن امام زہری پہ آج تک مجھے اہل سنت کے اسماء الرجال میں جرا نہیں ملی کہ کسی نے امام زہری پہ جرا کی۔ آج کل بعض لوگ کر رہے ہیں، لیکن دو باتیں امام کے بارے میں یہ ہیں۔ اور تیسری جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن روایات میں بھی صحابہ پر جرا ہے یا کوئی اس طرح کا اہل سنت کے خلاف مواد ہے، ان کو اگر تلاش کیا جائے تو اس میں امام زہری ہر صورت میں موجود ہے۔ یہ کام بالاتر ہے سمجھ سے۔ اور خیر میں اب یہاں اتنی بات نہیں کرتا، یہ تو حدیث کی بات ہے، تو یہاں درمیان میں نے آپ کو ایک مثال دے دی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بعض وہ توجیہات ہیں جو تم پڑھتے ہو درسگاہوں میں، تو وہ آپ جب مدرس ہوں تو بے شک کرتے رہیں، قیامت کے دن حساب ہونا ہے، وہ تو پتہ چلے گا صحیح ہے یا غلط، وہاں پر جہاں تو نہیں چلتا۔ لیکن ایک ہے میدان میں جواب دینا، تو میدان میں جواب کچھ اور ہے۔ تقرب بالنوافل کی وہ توجیہ تمہاری درسگاہ کی حد تک بالکل صحیح ہے، لیکن جب میدان میں کھڑے ہوگے تو پھر دوسرا پہلو بھی لانا پڑے گا۔ تو نیابت کا معنی سمجھ آیا؟ تو وہ نیابت کس معنی میں سمجھتے تھے؟ مختار اور متصرف ہونے کے معنی میں، اور یہی آج کل کا شرک ہے۔ یہ پہلا کفر ہے، جعلوا لہ من عبادہ جزءاً۔ آگے ام اتخذوا، اوپر لکھا ہے زجر بر فساد دوم،
دوسرا فساد کیا تھا؟ دوسرا فساد یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا کہ یہ فرشتے اللہ کی بناتیں بیٹیاں ہیں، ان پر زجر کیا جا رہا ہے۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیا اللہ نے، مما یخلق، اس سے کہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں۔ شرم کرو، یہ زجر ہے، شرم کرو، ڈانٹا جا رہا ہے۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں خاص کیا بیٹوں کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں رد الزامی۔ الزامی رد کیا آ رہا ہے، یعنی جس کو آپ جواب الزامی کہتی ہیں۔ الزامی جواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میری اولاد بنائی، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آئی۔ کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، اور بیٹی کو تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، میرے لیے بیٹیاں کیوں بناتے ہو؟ او بھائی، یہ الزامی جواب ہے کہ تم بیٹیاں تمہاری، تم وہ زندہ درگور کرتے تھے نا، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا، کسی کی بیٹی پیدا ہوتی سارا دن پریشان ہوتا۔ آج بھی یہ رسم جاہلیت موجود ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو سب لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، اور بیٹی پیدا ہو تو ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں سر چھٹے دی مبارک، تیری جان چھوٹ گئی ہے، مبارک ہو۔ بیٹے پہ خوشی ہوتی ہے، بیٹی پہ خوشی نہیں کرتے۔ یہ آج بھی یہ رسم موجود ہے، حالانکہ بیٹی زیادہ وفادار ہوتی ہے بیٹے سے۔ بیٹے اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنی بیٹی وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ ایک لوگوں میں شروع سے رسم آ رہی ہے کہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس کو کہتے ہیں جواب الزامی۔ الزامی جواب کیا دیا کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کر لی ہیں، اور وہ چیز جو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے اس کو تم نے اللہ کے ذمہ لگا دیا، شرم کرو۔ سمجھ گئے؟ یہ معنی ہے ام اتخذوا، کیا بنا لیا انہوں نے، بنا لیا اللہ نے، بزام شما، تمہارے عقیدے کے مطابق کیا اللہ نے بنا لیا اپنی مخلوق سے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں منتخب کیا، خاص کیا بیٹوں کے ساتھ، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ایک تمہارا، بِمَا ضَرَبَ، اس چیز کی کہ بیان کرتا ہے واسطے رحمان کے مسئلہ، صفت اور حال، ظل وجہہ مسودہ، ہو جاتا ہے سارا دن چہرہ اس کا مسودن، کالا سیاہ، وہو کظیم، اور وہ چپ چاپ غم کو پینے والا ہوتا ہے، غم کو پینے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ سارا دن چہرہ کالا سیاہ شرمندگی کی وجہ سے اور غم سے بھرا ہوا بیچارہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، تو جو چیزیں تم اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے ان کو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ الزامی جواب ہے۔ آگے اب امن، اب رد حقیقی آیا، حقیقی جواب، تحقیقی جواب اور رد حقیقی۔ مناظرہ میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، الزامی جواب بھی اور حقیقی جواب بھی۔ اب حقیقی رد آیا اور فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو میری بیٹیاں کہا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ فرشتے ایک کمزور مخلوق ہے، ایک، پھر تم نے ان کو اور کمزور فرض کیا۔ فرشتے خود کمزور مخلوق ہے، پھر تم نے ان کو اور کمزور فرض کیا۔ کیا فرض کیا؟ ان کو مؤنثہ فرض کیا، انہیں پہلے مؤنث عورتیں بنایا اور پھر اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو عورت ناقص الخلقت ہے، عورت میں کمزوری ہوتی ہے، مرد میں قوت اور زور ہوتا ہے۔ فرمایا
کہ تم نے فرشتوں کو پہلے کہا یہ عورتیں ہیں، انوثیت ثابت کی، پھر کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس میں فرشتوں کی بھی توہین کی، فرشتوں کی بھی کیا کی؟ اور یاد رکھو ہر مشرک جب کسی چیز کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو وہ اس کی بھی توہین کرتا ہے اور اللہ کی بھی توہین کرتا ہے۔ ہمیشہ غور کریں گے تو مشرک انبیاء اولیاء کو اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں عزت کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ان کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ توہین۔ مثال کے طور پہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری سیڑھی ہے، سیڑھی، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، اور اللہ تک پہنچنا ہو تو یہ بابے ہماری سیڑھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو بھائی سیڑھی کے آدمی اوپر چڑھتا ہے، اس نے بابے کو کیا بنایا ہے؟ یہ بابے کے اوپر چڑھے گا، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ او بھائی بولو بولو، ٹائم تھوڑا ہے، نہیں تو 3 بجے انشاءاللہ۔ سیڑھی بناتا ہے، تو یہ جو بابے کو سیڑھی بنایا ہے یہ عزت ہے یا توہین ہے؟ بابے کو سیڑھی بنا کے نیچے رکھا ہوا ہے، خود بابے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ توہین ہے۔ تو مشرک خود توہین کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اولیاء کو جو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ انبیاء کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ تو ان مشرکوں نے یہی کہا کہ فرشتے، پہلے فرشتوں کو بنایا مؤنث، اب یہ ملائکہ کی توہین ہے، کیونکہ ملائکہ وہ مخلوق ہے جو مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہے، جو لا یذکر ولا یؤنث ہو، وہ مذکر بھی نہیں مؤنث بھی نہیں، انہوں نے انہیں کیا بنا دیا؟ مؤنث۔ اگر کوئی بنانا ہی تھا نا پھر مذکر بناتے، کوئی قوت والا تو بناتے، فرشتوں کو تم نے پہلے مؤنث بنایا تو یہ ملائکہ کی بھی توہین ہے۔ پھر مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہے، ناقص الخلقت ہے۔ مرد جو ہے یہ کامل الخلقت ہے، اور مؤنث ہوتی ہے ناقص الخلقت۔ ناقص الخلقت کا مطلب کمزور۔ مرد کا جو حسن ہے یہ قدرتی ہوتا ہے، اسے کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرد کا حسن وہ قدرتی ہے، اور عورت کا حسن میک اپ کے تابع ہوتا ہے اور زیورات کے تابع ہوتا ہے۔ وہ بیچاری زیور پہنتی ہے، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ادھر، کوئی مہندی، کوئی شہندی، کوئی ادھر، ہاتھ اورے پرے، تو اسے حسن ظاہر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ صبح اٹھے، منہ دھویا، یہ بیٹھے ہیں، کوئی میک اپ کیا ہے؟ تو مرد کا حسن قدرتی ہوتا ہے، یہ کامل الخلقت ہے، اور عورتوں کو حسن کے اظہار کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سیف 2 قسم پہ ہوتی ہے تلوار، ایک سیف لسانی ہے اور ایک سیف میدانی ہے۔ سیف لسانی زبان کی قوت، اور اس کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ۔ جتنا دماغ مضبوط ہوگا اتنی زبان میں قوت ہوگی، اور بولنے میں وہ آدمی تکڑا ہوگا کہ ادھر پاور موجود ہوگی، تو جتنی اوپر پاور موجود ہے اتنا وہ بولنے کا ماہر ہوگا، مناظرے میں وہ بڑا مناظر ہوگا، اور بات سے بات نکالنے کا بھی ماہر ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ سیف لسانی۔ اور دوسری ہوتی ہے سیف میدانی۔ سیف میدانی دشمن کے مقابلے میں اکھاڑے میں اترنا، جہاد میں اترنا، اور میدان کے اندر تلوار پکڑ کے اترنا، تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں قوت اور جرأت کے۔ دونوں کام کس کے ہوتے ہیں؟ اونچے ذرا بولو، دونوں کام کس کے ہوتے ہیں؟ مناظرہ کرنا بھی بڑی جرأت کا کام ہے، ہر بدھو مناظرہ نہیں کر سکتا، اور مناظرے کے لیے دل بھی چاہیے پہاڑ جیسا مضبوط، نہیں تو ادھر یہ مناظرہ کرنے لگے اور نیچے ٹانگیں کانپ رہی ہوگی اور
یہ نیچے لرز رہا ہو اور زلزلہ طاری ہو، وہ بیچارہ کیا مناظرہ کرے گا؟ تو مناظرہ وہی کرے گا جو دل کا مضبوط ہو، اور میدان میں بھی وہی اترے گا جو دل کا مضبوط ہو اور بہادر آدمی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں میں نہ سیف لسانی ہے نہ میدانی ہے، نہ ان کی سیف لسانی میں کامیابی نہ سیف میدانی میں، تو پھر ثابت ہوا نا کہ یہ ناقص الخلقت اور کمزور مخلوق ہے۔ تم نے اللہ کی جز بھی بنایا تو ایک کمزور مخلوق کو بنایا۔ سمجھ گئے میری بات؟ بس یہ بات مکمل ہے، اندر آپ فٹ کرو، یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا آوا من یونشأ فی الحلیہ، آیا وہ شخص یا وہ ہستیاں جو پرورش پاتی ہیں فی الحلیہ زیورات میں، بہوا فی الخصام میں، آوا من آیا وہ جو پرورش پاتی ہیں پلتی ہیں ہلیہ میں، زیورات میں، جن کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نازک مزاج اور نازک الخلقت۔ جو یہی وجہ ہے کہ جو پپو اور ڈسکو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ پپو اور ڈسکو مولوی کی صرف تم ڈانس دیکھ سکتے ہو اور اس کی باتیں سن سکتے ہو۔ جو نازک مزاج، تھوڑی سی گرمی ہوئی پگھل گیا، کہیں پتہ چلا بھئی جلسے پہ پابندی ہے، حضرت گھر میں بیٹھ گیا، اور اسی طرح پتہ لگا بھئی کوئی مخالف حملہ آور نہ ہو جائے تو حضرت باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ تو بہرحال جو ڈسکو مولوی ہوتا ہے، ڈسکو سمجھتے ہو نا، ہفتہ شام ملا، جس کا سارا زور ہی چوپڑ چاپڑ استری کپڑے میک اپ شیک اپ اور سارا یہ زنانیوں والی طرزوں پہ ہوتا ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام کرتے ہیں مولانا حسین علی جیسے زمیندار، جو بالکل جٹ زمیندار۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں پنڈی والے کہ میں ان کے پاس گیا اور جرابیں لے کر گیا۔ مولانا حسین علی صاحب کے پاس یہ جراب جو تم پہنتے ہو، لیٹرین بھی جانا ہو تو، یہ کئی ایسے خطیب ہیں گرمیوں میں بھی جراب پہنی ہوئی ہے، تو جراب لے کے گیا۔ تو حضرت صاحب وہ اپنا چھپر کی لپائی کر رہے تھے۔ چھپر جو تھا نا، تو یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گارا بناتے ہیں مٹی کا اور اس میں پھر بھوسا ڈالتے ہیں اور ایسی چیزیں، اور اس کو پھر لتڑ سے اس گارے کو ملاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے وہ بنایا ہوا تھا اور چھپر کی لپائی کر رہے تھے۔ تو میں نے جا کے حضرت صاحب کو جرابیں پیش کی، جہاں بڑی قیمتی جرابیں کہ سردیاں ہیں اور حضرت صاحب جرابیں پہنیں گے۔ حضرت کو پتہ نہیں تھا، فرمایا میں نے جرابیں دی اور میں سائڈ پہ بیٹھا، میں نے دیکھا کہ حضرت نے جرابیں پہنی اور اس گارے کے اندر لتر۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر دیا؟ تو کہتے ہیں آپ نے لائی نہیں جرابیں؟ جی اسی لیے نہیں لائی تھی، پتہ ہی نہیں کہ جرابوں کا کرنا کیا ہے۔ جب ایسا جٹ آدمی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، ان کا اب ایک ویڈیو آئی ہے درس کی، وہ ذرا دیکھو، ویڈیو حضرت شیخ القرآن کی آ گئی ہے، تو دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ آدمی بالکل سادہ اور سادگی، اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے نا، تو وہ محنت کرنے والے اور صحیح معنوں میں زمیندار اور جٹ بن کے، جو پپو مولوی ہو اور ڈسکو مولوی ہو، جو درس میں زیادہ بیٹھ نہ سکتا ہو، وہ آگے دین کا کام کیا کرے گا؟ جو سبق میں تھک جائے گا تو وہ دعوت کیا دے گا؟ تو اس لیے یہ ٹریننگ بھی ضروری ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ یہ کمزور ہیں، تم عورتوں کی بات کر، ان کو عورتیں بنایا، پھر میری جز بنایا۔ عورت ہوتی کون ہے؟ جو زیورات میں پلتی ہے، ناز و نعم میں، اور ساری زندگی وہ نازک مزاج رہتی ہے اور اس میں کوئی پاور طاقت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یونشأ کے نیچے لکھا ہے نپی سیف میدانی، جو عیش و
تعیش میں پلنے والی ہے، وہ میدان میں کام کے نہیں ہوتے۔ دیکھ لینا یہ جتنے ینشأ فی الحلیہ والے مولوی ہیں وہ صرف تبصرہ کرتے ہیں کہ مناظرہ ہو رہا تھا نا، اس نے یوں کہنا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خود تو لڑا نہیں میدان جہاد میں، اور ادھر منافق بیٹھ کے تبصرہ لگا رہا ہے کہ تلوار کو یہاں سے پکڑنا تھا، دستے کو یہاں سے پکڑنا تھا، ہاتھ کو یوں پھیر کے لانا تھا، اور ہاتھ کو یوں پھیر کے لانا تھا۔ یہ صرف تبصرہ کر سکتا ہے، اور اس کو کہو تو خود ہمت نہیں ہے، لیکن ادھر بیٹھ کے تبصرہ لگائے گا۔ ہم جب ادھر ان بدعتیوں کو پکڑا تو بعض بزرگوں کا تبصرہ آیا، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، کیا ضرورت، کیوں گئے، فلاں گئے؟ تو ہم نے کہا حضرت آپ لوگوں کا کام ینشأ فی الحلیہ، آپ گانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں، اور میدانوں میں جانا اور ان کو گھروں میں جا کے پکڑنا اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے۔ تم صرف تبصرے ہی لگاتے رہو۔ کیوں گئے تھے جی، کیوں گئے تھے؟ وہ اگر مار دیتے پھر مار دیتے، اگر زندگی ختم تھی تو چلے جاتے، مار دیتے تو دنیا میں کیا رکھا ہے، مار دیتے۔ توحید کی خاطر موت آ جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید پر شہادت مل جائے تو یہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ او جی فلاں ہو جاتا، او جی فلاں ہو، ایک سب منافقین والے تبصرے۔ چلو بہرحال تو یہ ہوتے ہیں حلیہ کی پیداوار، زیورات کی پیداوار۔ یہ یہاں تبصرہ کرے گا اور کسی کام کے نہیں۔ فرمایا یہ حلیہ اور زیورات میں پلنے والی عورتیں یہ میدان سیف میدانی میں کام نہیں آتی۔ میدان مردوں کا کام ہوتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، دوسری نفی سیف لسانی، اور وہ خصام اور جھگڑے میں، خصام اور مناظرہ میں، مناظرے کی بات آ جائے، غیر مبین، وہ اپنے موقع پر بات کو واضح بیان بھی نہیں کر سکتی۔ جو پلے نا حلیہ میں تو میدان مناظرہ میں غیر مبین، اپنے دلائل اور دعویٰ کو صاف طور پہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس کی نفی ہوگی؟ نفی نیچے لکھا ہے سیف لسانی، بولو نفی سیف لسانی۔ مناظرہ میں بولنا یہ بھی جرأت کا کام ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہ کمزور مخلوق ہے، نہ میدان میں کام آنے والی، نہ مناظرہ میں کام آنے والی۔ ان کو تم نے اپنی طرف سے فرض کر کے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔